جو بالکل بنیادی بحثیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم نے ایک ساتھ کلیئر کر لی ہیں، اور آپ کو ایک بیس الحمدللہ فراہم کر دی گئی ہے کہ جس بیس کے اوپر آپ کو سوچنا اور سمجھنا کس طرح سے ہے۔ تو الہادی فکر نہیں، الہادی فکر کے مقابلے میں جو ایک اسلامی فکر کیا ہے اور شرعی فکر کیا ہے، اس کے اصول و مبادی کیا ہے، اور وہ سوچ کی بنیاد کیا ہے، وہ اصل میں فرق ہوتا ہے ایک الہادی فکر کا اور ایک مسلم فکر کا۔ سو بہت سے لوگ ہیں جو الہاد کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہ ہیں جو الہاد کو حل کرتے کرتے وہ شریعت کے دائرہ کار سے ہی نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے بات کی، وہ سائنس کی توجیہات کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی سائنسی توجیہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو کسی جگہ پہ یہ لگتا ہے کہ شاید سائنس ایک بہت بڑی حقیقت ہے، حالانکہ سائنس اٹ سیلف اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو اوپر ہم نے بارہا اس بات کو ڈسکس کیا ہے۔ اور الہاد کے پاس سائنس سے بڑھ کے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، تو جب سائنس کی اپنی پلیسمنٹ ہی ایک مشکوک جگہ پر ہے، تو پھر الہاد جو جو اس پر بیس کر رہا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا رہے گی؟ تو پھر الہاد کے پاس ایک چیز بچ جاتی ہے، وہ ہے منطق اور فلسفہ۔ تو جب آپ منطق اور فلسفے، یعنی کہ جب ریشنل بحث میں آ جائیں گے، سائنٹیفک بحث سے نکل کے، تو وہاں پر چیزوں کو پروف کرنا، چیزوں کو ثابت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور آپ بہت آسانی سے کسی بھی چیز کو پروف کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہم نے یہ بھی کہی کہ عام طور پر شاید یہ تاثر سمجھا جاتا ہے کہ ایمان باللہ یا ایمان بالغیب کا کیا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، ہم ایک ایسی ہستی کو اپنا خالق، مالک اور اپنا معبود مانتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو کائنات کے اندر کوئی بھی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ایک ذات جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، جس ذات کو سمجھے نہیں جا سکتا، میں اس ذات کو پہنچ نہیں سکتا، اس ذات کا تدارک نہیں کر سکتا، اس ذات کے بارے میں جان نہیں سکتا، اور میں اس پر ایمان لے کے ہوں، اس کا مطیع فرما بردار ہو، جو اس کی ایک ایک بات کو مانوں، زندگی ایسے گزاروں کہ بس جیسے اسی کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو یہ ایک شبہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایمان بالغیب کی، تو اس میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بغیر سمجھے بوجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کہتے ہیں۔ عرفت ربی بذاتہ و صفاتہ، میں نے اپنے رب کو، اس کے ذات کو، اس کی صفات، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ تو یقین ایمان کے بنیادی کچھ لیول ہیں، جن میں سب سے پہلا لیول ہے علم الیقین۔ تو اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم ایمان ہمارا علم الیقین ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے علم کے ذریعے سے پہچانا، ایک ریشنل آرگومنٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ تو وہ ایک عقلی علمی استدلال ہے۔ ہاں، عین الیقین نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے، تو وہ ایمان بالغیب کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی انسان کے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں 12 جگہ پر کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے۔ تو ایک عقل مند انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تتفکرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، آسمان پہ غور کیوں نہیں کرتے، زمین پہ غور کیوں نہیں کرتے، بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ آسمانوں سے بادل اور بادلوں کا برسنا، اور پھر اس برسنے سے زمین پہ ایک اس پانی کی بوند کا گرنا، اور زمین میں پڑے ہوئے دانے تک اس کا پہنچنا، اور دانے کا پھٹنا، اور پھٹ کے زمین سے باہر نکلنا، اور اس کی پھر ایک چھوٹی سی کومپل بننا، چھوٹی سی کومپل سے ایک تناور درخت بن جانا، پھر اس کے اوپر پھل لگنا۔ تو یہ پورا ایک پروسیس ہے زندگی کا، جس میں زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے کبھی پانی کی طرف نہیں دیکھا، بارش کی طرف نہیں دیکھا، کیا تم اس کو اتارتے ہو آسمان سے، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ طعاما فظلتم تفکہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کھیتی دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، جو اپنی کریشن، ایک انسان ہے اس کو اپنی کریشن دیکھتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے کریشن ہوتی ہے کھیتی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوش ہوتے ہو، فصلتم تفکہون، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو سیاہ کر دے، بالکل جلے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ سو یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی
ذات ہمارے زندگی میں ہمارے فیصلوں میں بطور علم شامل ہے، اور ہم نے ریشنلی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنایا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ماننا یہ ہے کہ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ موت انسان کو آتی ہے، موت اس دنیا پر آ کے ہوتی ہے۔ اس کائنات کی ایک تخلیق میں ہے کہ اس کائنات کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، ہر ایک چیز کی ایک عمر ہے اور وہ عمر مکمل کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انسان نے بہت ساری چیزیں بنائی لیکن انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کائنات پر جو بھی چیز موجود ہے علیہا فان، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہاں اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ تیرے رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گے۔ ہاں یہ کائنات ازل سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ ابد تک رہے گی، اس کائنات کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے۔ تو ممکن خدا کا ایک بہت پرانا سوال یہ ہے کہ اگر اس کائنات کا کہتے ہیں کہ ہم کوئی خالق تسلیم کر لیں تو لازماً خالق کے وجود کو بھی ماننا پڑے گا، اور ازروِ منطق ہمیں پھر اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس مسئلے کا حل انہوں نے اپنے حساب سے اس طرح سے نکالا ہے کہ بجائے خالق کو مانا جائے، کائنات کو ازلی مان لیا جائے۔ ابتدائی طور پر سائنس کا ایک کلیم یہ رہا کہ یہ کائنات جو ہے نا وہ ازلی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ تو انہوں نے خدا کی ذات کو کہا کہ خدا کی ذات ازلی نہیں ہے، کائنات ازلی ہے۔ اوکے جی، السلام علیکم سر، وائس بہت لو ہے۔ اچھا آپ مجھے ذرا باقی بھی میسیجز میں بتا دیں کہ باقیوں کو بھی وائس کا ایشو ہے یا صرف انہی کے پاس آ رہا ہے، کہ مجھے یہاں پر جو شو ہو رہا ہے وہ وائس میں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ سر اوکے ٹھیک آ رہی ہے آواز کلیئر۔ ٹھیک ہے جیسی آپ کی ہمیشہ اوکے روبینہ بلال، آپ اپنا جو ہے نا وہ اپنے موبائل کا والیوم چیک کر لیں، شاید میں بھی اس میں کوئی تھوڑا بہت ایشو ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسے ہم نے بات کی کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ تو ملحدین نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جب خدا کائنات کے خالق کو مانیں گے اور اس کی ازلیت کو ثابت کریں گے اور خالق کو ماننا پڑے گا، تو لہٰذا خالق کا تو انکار کریں، لیکن ایسا کہتے ہیں کہ ہم کائنات کو ازلی مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو سائنس کے یہ کائنات 4.6 بلین ایئرز اگو یہ جو ہے نا وہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اور انتہا تو کا کوئی تصور ہی نہیں کہ انتہا کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے پتہ نہیں کیا تھا۔ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی جی؟ آپ الیکٹران سے نیوٹرون تک گئے، اس سے پروٹون تک گئے، پروٹون سے آگے گیا، آگے گاڈ پارٹیکل، آگے ایک پارٹیکل آ گیا جو سمجھ سے باہر آ گیا تو اس کا نام گاڈ پارٹیکل رکھ دیا۔ ہاں جی، تو وہ پارٹیکل سے اس سے آگے کیا کچھ پتہ نہیں۔ اسٹرانومی کی بات کرتے ہیں، اسٹرانومی میں جی آپ کو آبزرویبل یونیورس کے ایج تک جانا ہے، یو نیڈ 46 بلین ایئرس، لائٹ ایئرس، 46 لائٹ ایئرس کا آپ کو سفر کرنا ہے۔ 46 بلین لائٹ ایئرس تک آپ خود گئے ہیں، جو ازمپشن ہے ساری۔ ازمپشن مطلب کہ ازمپشن از ناٹ دیٹ مین کہ ازمپشن صرف کسی اڑکل پچو کے بیس پر ازمپشن ہے۔ ہاں آپ کے پاس اصول ہیں، ضوابط ہے، آپ نے ان اصول و ضوابط کے تحت آپ نے کچھ چیزیں پریڈکٹ کی ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ خود بہت ساری چیزیں اصول و ضوابط کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سے حقیقت مان لیا جائے جس طرح کوئی جو آسمان سے وحی اترتی ہے۔ تو جب ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تصورات جو ہے نا وہ سارے کے سارے تصورات آنکھوں دیکھی حقیقت سے نہیں بنتے، کچھ اصول علمی ہوتے ہیں، کچھ اصول نظری ہوتے ہیں، ان کو ہمارے روی کے اندر کہتے ہیں الاصول العملی والاصول النظری۔ اصول النظری وہ اصول ہوتے ہیں جو تھیوریٹیکل اصول ہوتے ہیں، اور اصول العملی وہ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل اصول ہوتے ہیں۔ مختلف چیزوں کو جانچنے کے، مختلف چیزوں کو ثابت کرنے کے کچھ کے اصول تھیوریٹیکلس ہیں اور کچھ کے اصول
پریکٹیکلس ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں جو پریکٹیکل اصولس کے مطابق ہمیں ملتی ہیں. کائنات میں جتنے بھی مٹیریلس پائے جاتے ہیں ان کے سب کے ثابت ہونے کے لیے ہم پریکٹیکل اصولس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. سونا ہے مٹیریلز, ایلومینیم ہے, لوہا ہے, چاندی ہے, مٹیریل ہے. انسان ہے, انسان کا وجود جی وہ کس سے بنا ہے؟ وہ جسم سے, وہ اس کا انسان کا جسم گوشت, ہڈیوں, پانی, خون اور ان باقی سب چیزوں سے مل کے بنا ہے. تو انسان بھی ایک مٹیریل ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ سیلف الیکٹریسٹی ہوتی ہے, اور آپ کے برین کو چلنے کے لیے ایک اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے. الیکٹریسٹی ہے انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. آپ کے جسم کے اندر پانی ہے. اس کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پانی کے اوپر مشتمل ہے. ہماری زمین کا ایک بہت بڑا, ہماری زمین کا ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا اسے ہم کہتے ہیں پیسیفک اوشن, پیسیفک اوشن کے ایک کنارہ کو دوسرے کنارے کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پیسیفک اوشن کے ایک کنارے اور دوسرے کنارے کو دیکھ سکیں. تو اگر آپ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ جی آپ اگر جہاز تقریباً 3 سے 4 ہزار کلومیٹر جو ہے نا سطح سمندر سے بلندی پہ سفر کرتا ہے تو وہاں پر بھی نظر نہیں آتا. پھر اگر آپ اس سے اوپر چلے جائیں جہاں پر امریکی اسپیس اسٹیشن ہے وہ بھی کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ہے, تو وہاں سے بھی آپ اسپیسیفک اوشن کے دونوں کناروں کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے بھی آپ کو کہیں پیچھے جانا پڑے گا, پھر آپ کو جو ہے نا وہ پیسیفک اوشن جو ہے نا وہ نظر آئے گا مکمل. پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ پیسیفک اوشن کے اندر چاند ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ چاند کو اگر آپ پیسیفک اوشن کے اندر لے کے تو پورے کے پورے چاند کو پیسیفک اوشن سنبھالے, 5 چاندوں کو پیسیفک اوشن سنبھال سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے وہ مارس, اور مارس کی جو ٹوٹل اس کی جو لمبائی ہے وہ مجھے بھی ایگزیکٹ نمبر سے نکل کے وہ کئی کروڑ مربع میل کے اوپر ہے. تو مارس اگر آپ 4 مارس پیسیفک اوشن کے اندر اس کو ڈبا دیں پھر بھی اتنی جگہ بچے گی کہ انڈیا جیسے 8 سے 9 ملک مزید اس کے اندر سما سکتے ہیں. اتنا بڑا پیسیفک اوشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ اکبر. مرج البحرین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 سمندر چل رہے ہیں, یلتقیان آپس میں ملتے ہیں, بینہما برزخ, اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا, پردہ حائل کر دیا. لا یبغیان, سمندر کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنے اس مقرر کیے ہوئے پردے سے بغاوت کر دیا. لا یبغیان, بہت خوبصورت اسلوب اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں اپنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا, فرمایا کہ لا یبغیان, ہمارا کنٹرول ہے اس سمندر کے اوپر. اس کی کیا مجال ہے کہ جہاں پر اس کا جو پردہ اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے لا یبغیان, اس سے ایک قطرہ بھی آگے آ جائے. زمین تو کچھ بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں, اور یہ سمندر اگر اپنے طوفان پہ آ جائے, اپنی من مستی پہ آ جائے, تو یہ چند صرف سیکنڈ کی بات ہے, چند لمحوں کی بات ہے. یہ پوری کائنات جو ہماری پوری دنیا ہے یہ ملیہ میٹ ہو جائے. اسے بس ایک ہلکی سی سانس بھرنی ہے, سمندر نے ایسے اوپر سے آنا ہے اور ساری کی ساری دنیا کو اپنے اندر سمو لینا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها, سورج کے لیے یہ بات کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا اسلوب چیک کرے, لا الشمس ينبغي لها. اگر میں اس کا سلینگ میں ترجمہ کروں جو پورا اسلوب بنتا ہے بھی زبان کا, تو یہی ترجمہ بنتا ہے لا الشمس ينبغي لها, سورج کی کیا مجال ان تدرک القمر, کہ وہ اپنے آربٹ سے نکلے اور آ کے چاند کو پکڑ لے. ولا اللیل سابق النہار, اور رات کی کیا مجال کہ رات کہ میں نے دن سے پہلے آنا ہے. کل فی فلک یسبحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہم نے اس کا مدار طے کر دیا ہے, وہ اپنے مدار کے اندر چلتی جا رہی ہے اور چلتی رہے گی. اس کائنات کی ایک چیز چلتی رہے گی. ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے مدار, اس کی زندگی, اس کا عمر, اس کی ہر ایک چیز طے کر دی ہے. اور اپنے الی اجل مسمى, فرماتا ہے کہ کب تک, الی اجل مسمى, ایک مقرر کیے ہوئے وقت تک. وہ مقرر کیا ہوا وقت کب آئے گا؟ یوم ینفخ فی الصور, جس دن سور کے اندر پھونک دیا جائے گا. اور اس کائنات
کا خاتمہ ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جب زمین کو اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ایسے ہلا ہلا کے اس کو ستیہ ناش کر دیا جائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا جو ہلانا کسی انسان نے تصور نہیں کیا. اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال کے باہر پھینک دے گی. بہت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے زمین کے اندر جو دھاتو ہیں، جو چیزیں وہ بھی، اور زمین کے اندر آپ بطور امانت انسان کو اس کے اندر دفن کرتے ہیں تو زمین سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی. اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہے اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا. تو اس کائنات کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک وقت مقرر کر دیا. تو کائنات ازلی نہیں ہے، تو آپ کائنات کو ازلی مان رہے ہیں لیکن آپ خالق کو ازلی نہیں مان رہے، بلکہ آپ خالق کو مان ہی نہیں رہے. تو آپ کہہ رہے کہ ایسا کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کائنات کو ازلی مان لیتے ہیں، جبکہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات ازلی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک متعین ابتدا ہے. اور کائنات کی اب تک ایسی کوئی صفت علماء سائنس کے علمی ذخیرے میں شامل نہیں ہو سکی کہ جس کی بنیاد پر کائنات کو خود اپنا خالق فرض کیا جائے. اگرچہ 19ویں صدی تک منکرین کی اس دلیل میں ایک ظاہری فریب اور حسن موجود تھا، لیکن حرکیات کے دوسرے قانون لا آف تھرمو ڈائنامکس کے انکشاف کے بعد یہ دلیل بالکل بے بنیاد ثابت ہو چکی ہے. بعض ملحدین کے نزدیک قانون حرکیات کے مطابق انرجی نہ ہی پیدا کی جا سکتی ہے نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، برائے طور پر جو ہے نا وہ حرکیات سے مراد فزکس ہے. فزکس کے اندر لا آف تھرمو ڈائنامک ہے. اور ہم بھی یہ سنتے ہیں شروع سے کہ انرجی جو ہے نا وہ نہ ہی پیدا کی جا سکتی ہے نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ نے زمین پہ پاؤں مارا ہے نا، تو یہ جو آپ کی انرجی ہے نا یہ انرجی ختم نہیں ہوئی، انرجی ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ آپ نے اپنے پاؤں کے ذریعے سے انرجی کو زمین میں ٹرانسفر کر دیا اور آگے سے ٹرانسفر ہوتے ہوتے کسی اور جگہ پر جو ہے وہ نکل جائے گی. اور چونکہ مادہ موجود ہے اس لیے یہ ازلی ہونا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی تنظیم و ترتیب کو حکمت و شعور سے عاری بے جان مادہ سے نسبت دینے کی بجائے زیادہ معقول نہیں کہ ایک صاحب شعور ہستی نے اسے تخلیق کیا. کیونکہ آپ اتنی زیادہ تھیوریز پیش کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ آپ لاجکس پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ لاجک کے بغیر تو ہے ہی نہیں ہے. اور ایک اتنی بڑی بات کہ آپ نے اس بیس کو ہی لاجک لیس کر دیا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے. جو کوئی چیز خود بخود بن ہی نہیں سکتی، کوئی چیز خود بخود ہمارے سے وجود میں آ نہیں سکتی، تو یہ کائنات کیسے ہمارے سے وجود میں آ گئی؟ اس کائنات کا ہم نے ایک تسلسل دیکھا ہے کہ اس کائنات کا تسلسل یہ ہے، اس کائنات کا لا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز بذات خود نہیں بنتی. یہ اس کائنات کا ایک تسلسل اور نیچر ہے. اور آپ اس پوری کائنات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بخود بن گئی. اس کو ہم نے 12 مرتبہ کئی پہلوؤں سے بات کی ہے. اچھا، اس بات کے اوپر آپ کا کوئی اعتراض آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یا آپ کے ممکنہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں کہ اگر وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کائنات جو ہے وہ خود نہیں بن سکتی، تو اس کے اوپر کیا ممکن اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی کوئی شامل ہونا چاہے گا ہمارے ساتھ بحث میں؟ یہ جو ہم نے مقدمہ قائم کیا ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کائنات کے حوالے سے، اس کی پیدائش کے حوالے سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا خالق کہاں ہے، کون ہے؟ یعنی ہاں جی ملحد یہ پوچھ سکتے ہیں. بالکل. اگر اس کا خالق کہاں ہے تو اس خالق کے جتنے بھی جواب ہیں وہ ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ بنیادی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ کائنات جو ہے وہ خود ہمارے سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر اس کا خالق کیسے خود ہمارے سے وجود میں آ رہے ہو؟ میرے ذہن میں یہ اعتراض ہے. بالکل ہاں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ بہت زور و شور سے کیا جاتا ہے کہ وہ خالق کیسے آ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مناظرہ جو دہری کے ساتھ ہے کہ وہ مناظرے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ دیر سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ
کہ آپ تو وقت پہ نہیں پہنچے. کہا کہ میں آنے لگا تھا تو جس جگہ سے میں لگا تھا رستے میں سمندر تھا، وہ مجھے پار کر کے آنا تھا، تو مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو کر کشتی چلی گئی. پھر میں وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت ہے، اور وہ درخت خود بخود کٹتا ہے، وہ کٹ کے وہ تختوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ تختے آپس میں ملتے ہیں اور مل کے کشتی کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور وہ جب خود بخود کشتی بنتی ہے تو اس کشتی میں بیٹھ کے میں آ جاتا ہوں. تو وہ آگے سے وہ تم کا مذاق اڑاتا ہے، یہ دیکھو ایسے امام کو تم لے کے آئے ہو میرے لیے مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ اگر یہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے. اور وہ پھر وہاں پہ خاموش ہوگا، اس کو کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں بھی اس کو ملحدین کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. لیکن آج کا ملحد جو ہے نا وہ بڑا سیانہ ہو گیا ہوا ہے، وہ اس سے زیادہ سیانہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو وہ بیچارہ ملحد تھا اس کو پتہ نہیں چل سکا. اگر وہ امام صاحب سے الٹا یہ سوال کر دیتا ہے، چلو آپ نے ایک اصول بنا دیے کہ کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی بغیر بنانے والے کے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یا آپ کے خالق کو کس نے بنایا. تو یہ سوال عام طور پہ انسان کے ذہن میں آتا ہے. تو ایک عام طور پہ شیطان کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے کے ذہن میں شک پیدا کر دیتا ہے، اور شک کے ذریعے سے انسان کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. تو حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ شک ہے نا، شیطان انسان کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ یہاں تک یہ کہہ دے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. تو وہاں پر بعض جگہ پر کچھ ایسی چیزیں جہاں پر شریعت نے کچھ شٹ اپ کالز نہیں ہیں. تو یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر شٹ اپ کال ہے. اور شٹ اپ کال کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ اس سوال کی رو میں بہہ جائیں گے. یہ سوال ایسا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کو ہلا دیتے ہیں. آپ کبھی ایتھیسٹ سے ملیں، آپ کو 90% جو ہے نا وہ ملحدین وہ اسی سوال کے اندر ہی پھنسے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسی سوال کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ کو قبول کر لیا ہے کہ یہ بہت بہت بیسک اور بہت بنیادی سوال ہے. اور اس بہت بیسک اور بہت بنیادی سوال میں ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پاتے، ایک بنیادی اور بیسک چیز نہیں سمجھ پاتے، اور جس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا کی ذات کے انکار کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہ بیسک چیز کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم یہ اس کائنات کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بغیر خالق کے بارے میں وجود میں نہیں آ سکتی. ہم اللہ تعالیٰ کے خالق کے بارے میں نہیں کہتے. اور کیوں نہیں کہتے؟ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. کون بتائے گا؟ سر وہ اس لیے کہ اللہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود وجود ہے. ہاں ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لازم الوجود ہے. آپ نے عقلی طور پر اس کو جو سائنس میں جو ہوتا ہے ریاضی کے جو کلیات ہیں اصول، اس کے اوپر ہم نے بات کی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم اور ایک وعملکم. بات کا ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ جو خالق ہوتا ہے اس کا جو مطلب وہ مخلوق سے الگ ہوتا ہے، جس میں بہت دور، کیونکہ بہت تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس کا تو مٹیریل الگ وہ ہوتا تو سب مخلوق ہے تمام کائنات، تو اس لیے کائنات کو ہم اللہ تعالیٰ سے تشبیہ نہیں دے بہت سکتے. اللہ بہت تعالیٰ کی بہت زبردست. علامت ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی کریٹر جو ہوتا ہے وہ اس مادے سے ماورا ہوتا ہے جس مادے سے اس کی کریشن ہو رہی ہے. تو انسان نے بہت ساری چیزیں بنائی. انسان نے فریج بنایا، انسان نے موبائل بنایا، انسان نے لیپ ٹاپ بنایا، انسان نے انٹرنیٹ بنایا، دنیا بنائی، یہ گھر بنائے، اینٹ، سب کچھ انسان نے بنایا. انسان کی کریشن ہے. کیا انسان اسی مٹیریل کا جو جس مٹیریل کی جن چیزوں کی انسان نے کریشن کی ہے؟ نہیں. جس طرح فریج جو ہے وہ بجلی پہ چلتی ہے، کہ انسان بھی بجلی پہ چلتا ہے؟ نہیں. انسان کو جو ہے وہ 110 کی بجائے 220 وولٹس کے ساتھ چلا دیجیے گا تو شارٹ ہو جائے گا؟ نہیں. تو انسان جو ہے وہ کریٹر ہے جن چیزوں کا وہ ان مادے سے ماورا ہے. تو یہ اس کائنات کا اصول ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر خالق کے مارے سے وجود میں نہیں آ سکتی. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی وہی اصول لگتے ہیں جو اس کائنات پہ لگتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ثابت ہو جاتا ہے. اوکے اچھا، یہ ملحدین کی عمومی سوال اور خدا کا خالق ہونے، اس کے اوپر ہم نے بات کر لی. خدا نظر کیوں نہیں آتا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. بن دیکھے خدا پر یقین کیوں، تو بن دیکھے سے ہم نے مراد تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے ساری بات کر لی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان و علم الیقین ہے. ٹھیک ہے. اور قدرتی آفات کیوں آتی ہیں، آخرت میں سزا کی مدت، یہ کچھ سوال ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں.
جو بنیادی سوال ہیں، یہ سارے سوال ہم نے دیکھ لیے. یہ والا جو سوال ہے نا 148 پہ، یہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں، یہ بھی ایک بنیادی اعتراض ملحدین کی طرف سے کیا جاتا ہے. یہ ویسے عنوان کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ اس کیا اعتراض ہو سکتا ہے یہ قدرتی آفات کا، کہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں، اس سے الحاد کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک بادی نظر میں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، جی بتائیں. سر اس کا یہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہو تو مطلب کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز، تو پھر یہ جو یہ جو آفات آتی ہیں تو مطلب کیوں پھر آتی ہیں تم لوگوں پر، اگر ایسی بات ہے تو خالق ہے وہ تو سب پہ رحیم ہے. ہاں یہ بات ہے بالکل، یہ رحیم والی جو آپ نے بات کی نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت پیار کرنے والا ہے. ایک ماں باپ اپنے بچے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے مار دیتے ہیں؟ تو یہ جو جسٹس سسٹم نہیں ہے، خیر اور شر کا تقابل نہیں ہو پاتا. بعض لوگ جو ہے وہ ظالم ہے اور بعض لوگ مظلوم ہیں، اور جو ظالم ہے وہ مظلوم پر بے انتہا ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آتی؟ بہت بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آتی، اور وہ مظلوموں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آتی. وہ ذات ایک جسٹس سسٹم کو اس طرح سے کیوں نہیں بناتی کہ اس جسٹس سسٹم کے اندر سارے ہی ایک برابر ہوں؟ جی سالے صاحب. سر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، مطلب یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں. مطلب یہ زمین کے کچھ حصوں میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ان کا اس طرح کا بھی ماننا ہے نا. ہاں وہ تو بالکل ان کا تو یہ ماننا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو اب بہت زیادہ سیلاب اور سونامی آ رہی ہیں، اس میں گلوبل وارمنگ کا بہت زیادہ ایک حصہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ کے جو گلیشیئرز ہیں انٹارکٹیکا کے، وہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور ان کے پگھلنے کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور اس پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے زمین اپنے ڈائنامکس چینج کر رہی ہے. ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ ابھی جب ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں تو دنیا کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلہ ہے، لیکن ایک خطہ ارضی سے دوسرے خطہ ارضی پہ جانے کے لیے ہمیں کچھ ایسی جگہ آتی ہیں جہاں پر بیچ میں سمندر اور سمندر کو پار کر کے جانا. تو اب جیسے سعودیہ ہے، یہاں سے سعودیہ تو بائی روڈ جا سکتے ہیں، لیکن سعودیہ سے اگر آپ نے آگے جانا ہے امریکہ یا اس طرف، تو اس کے لیے آپ کو بیچ میں بہت ساری جگہ ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر آپ سمندر کو پار کر کے جانا ہے، ایسے خطے ارضی آتے ہیں. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ زمین کے ڈائنامکس پہلے ایسے تھے کہ ساری کی ساری آپس میں جڑی ہوئی تھی، تو ان ڈائنامکس نے اپنے آپ کو چینج کیا، چینج کرتے کرتے یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایون پھر انسان کی اپنی جو قدرت کے معاملات کے اندر دخل اندازی ہے، وہ قدرتی چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے. ریسنٹلی ایک اسٹڈی تھی کہ دبئی نے یہ چاہا کہ وہ اس کا پاس جگہ کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں سمندر کے اندر خود سے کچھ آئی لینڈ بناتا ہوں، اور ان آئی لینڈ کے ذریعے سے میں اپنی جو میرا زمینی حصہ اس کو بڑھاتا ہوں. تو دنیا کا مطلب مختلف عجوبے ہی اس نے بنایا، تو ان عجوبوں میں ایک عجوبہ جو ہے وہ پام جمیرا ہے. پام جمیرا کے بارے میں پتا ہے آپ کو کسی کو؟ نام سنا ہے سر. پام جمیرا کا نام سنا ہوا، لیکن پام جمیرا پتا ہے اصل ہے کیا؟ پام جمیرا دنیا کا پہلا انسانی مصنوعی آئی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ انسان نے خود بنایا، اور اس کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ اگر آپ اس کو وہاں سے فضا سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک پام ٹری کی طرح سے نظر آتا ہے. تو اس میں ایک لمبی لائن کھینچی گئی ہے جس کے ذریعے سے پہلے سمندر میں کھینچے گا، اور پھر اس کے لیفٹ رائٹ نکالیں گے. جیسے ایک آپ ڈرا کرتے ہیں کھجور کے درخت کو، تو وہ پام کی شکل میں بنایا گیا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے ہزاروں ٹن مٹی کو سمندر سے نکالا گیا، اور اس کو نکال کے ایک خاص ڈیزائن کے اندر اس کو مٹی کو پانی کے اوپر ڈالا گیا، اور ڈالنے کے بعد پتھر پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن پتھر بیچ میں ڈالے گئے، اور وہ بنا کے انسانی جو ہے نا وہ پہلا انسانی مصنوعی آئی لینڈ بنا. اور ان کے پلان میں تھا کہ جو ہے پام جمیرا
پام شیخ اس طرح کے 3 انہوں نے بنانے تھے. اور اس کے بعد جو ان کا ایک اور منصوبہ ہے وہ تھا کہ وہ جو ہے وہ مصنوعی جو ہوتے ہیں نا آئی لینڈس جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ پوری دنیا کی نقشے کے مطابق اس کو بنا رہے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا ایک پورا وہاں پر آئی لینڈ خرید سکتا ہے, اور اس کی کئی کروڑ ڈالرز کے اندر اس کی جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ خریدا. ایون پام جمیرہ میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے وہ وہاں پر رہتے ہیں, امیر ترین لوگ دنیا کے. تو انہوں نے بنا لیا. اچھا, بنانے کے بعد اب کیا پرابلم آ رہی ہے ان کے, ایک انہوں نے بنایا اور باقی 2 پروجیکٹ کے اوپر کروڑوں ڈالرز انہوں نے لگا دیے, وہ دونوں بند ہو گئے. اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو دنیا کے نقشے کے مطابق کا جو جزیرہ بنا رہے ہیں, لیکن اس میں اتنے 250-300 جزیرے ہوں گے, اور وہ جزیرے ایسے ہوں گے جیسے دنیا کا نقشہ ہے, اور سب لوگ منی دنیا بنا رہے ہیں. تو آپ مثال کے طور پہ آپ نے یورپ کو خریدنا چاہتے ہیں تو یورپ والا جزیرہ آپ خرید لیں, تو آپ نے چھوٹا یورپ جو ہے مثال کے طور پہ وہ خرید لیا. اب انہوں نے وہ بنایا, وہ ریت نکالی, ریت نکالنے کے بعد انہوں نے اس کو پتھر ڈالے. اب وہ جب سمندر سے اتنی لاکھوں ٹن آپ نے ریت نکالی ہے, اس کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر پڑنا شروع ہوئے, اور اس سمندر میں پڑنے کی وجہ سے سمندر کی بنیادی جو اس کا خط تھا اس کے اندر رد و بدل شروع ہو گیا. اور اس رد و بدل کے اندر اب ایک تو یہ ہے کہ جو کنارہ ہے وہ کنارہ سمندر کا آگے بڑھنا شروع ہو گیا دبئی کے لیے. اور وہ سمندر کا کنارہ جب آگے بڑھنا شروع ہو گیا کہ اس نے دبئی کو کھانا شروع کر دیا. سمندر اپنا ایک توازن برقرار رکھتا ہے, اس توازن کے لیے اس کو وہ ریت اور وہ چیزیں چاہیے جس سے وہ پانی کا توازن اور بیلنس رہے. تو جب توازن آپ نے آؤٹ کر دیا تو اس نے جو ہے نا وہ اپنے توازن کو دوبارہ بنانے کے لیے اس نے دبئی کے کنارے کو کھانا شروع کر دیا. اور جو یہ لاکھوں ڈالر انہوں نے بنائے تھے وہ بنا کے لگا کے انہوں نے وہ جو بنائے تھے جزیرے, وہ آہستہ آہستہ وہ بھی سمندر نے کھانا شروع کر دیے, اور وہ بھی پانی کے تو دوبارہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپس جانا شروع ہو رہے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو رپورٹ کے جو انہوں نے وہ بنایا ہے چھوٹی دنیا, اور دنیا کے مطابق جو جزیرے بنایا ہے وہ تقریباً 15-20 سال 25 سال کے اندر بالکل زیر سمندر آ جائے گی. اور اس کی وجہ سے اور بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں. ایون اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, یہ جو ہے مالدیپ, دنیا کے خوبصورت ترین بیچز وہاں پر ہیں. تو مالدیپ میں ہر سال جو ہے سطح سمندر بڑھ رہی ہے, اور ایک وقت آنے والا جب مالدیپ پورے کا پورا جو ہے نا وہ سمندر کے اندر چلا جائے گا. سو کتنے علاقے ایسے ہیں جو پہلے سمندر کا حصہ تھے, اب سمندر میں نہیں ہے, سمندر نے اپنی جگہ بدلی. سعودی عرب کے اندر جب ہم رہتے تھے تو وہاں پر مجھے یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر جانا اور جو ہسٹوریکل چیزیں ان کو دیکھنا مجھے بہت اس کا شوق ہے. تو سعودی عرب کے اندر ایک بہت رچ ہسٹری موجود ہے. اگر آپ سعودی عرب کی جو سائڈ ہے جو تبوک کی طرف جاتی ہے, اس طرف آپ جائیں اور اس سے آپ آگے کا سفر کریں جہاں پر بارڈر ہے, جارڈن کا بارڈر ہے اور ایجپٹ کا بارڈر. ایجپٹ کی اپنی تہذیب جو ہے وہ کئی آپ سمجھ لیں کہ لاکھوں سالوں کے اوپر مبنی ہے, جو فراعین مصر اور ان کی جو تہذیب ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے. تو اس کنارے پہ نا کچھ ایسے اثارات ہیں جو کئی ہزار سال پرانی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اثارات موجود ہیں. ایون قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ قوم سمود کے بارے میں کہ مدائن صالح وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے پتھروں کو تراش کے اپنے گھر بنائے. تو وہ ابھی تک ان کے گھر وہاں پر اس طرح سے موجود ہے. پھر مدائن شعیب علیہ السلام کی, پھر موسیٰ علیہ السلام کی بستی وغیرہ وہ موجود ہے. تو جب آپ لاسٹ جب جاتے ہیں نا, یہ ڈیڈ سی کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پر, ڈیڈ سی اینڈ ہو جاتا ہے, سوری بٹ ڈیڈ سی نہیں, ریڈ سی, بحر احمر اینڈ ہوتا ہے. اور بحر احمر کے اینڈ ہونے سے ایک چھوٹی سی خلیج نکلتی ہے, اسے کہتے ہیں گلف آف عقابہ. اور گلف آف عقبہ کی ایک سائڈ پہ مصر ہے, وہ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے سعودی عرب کا, وہ حقل ہے. حقل کے بالکل سامنے آپ کو نا جارڈن نظر آ رہا تھا, بالکل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. وہاں جب وہاں پر گیا تھا میں تو وہاں پر جو مصر کی جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں ان کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر, تو بلکہ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو, ویلکم ٹو جارڈن. اسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ جارڈن میں آ گئے ہیں یا آپ ایجپٹ میں آ گئے. تو سامنے بالکل آپ کو ایجپٹ اس کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں. ایون ان کے نا وہ عقبہ کے دوسری سائڈ پہ کچھ بیچز ہیں, تو بیچز پہ سامنے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ وال ہے اور دیوار بنی ہوئی, سب جارڈن ہے, اور سامنے ایک نکر لگتا ہے جہاں پہ اسرائیل ہے. تو اسرائیل کی جو ان کے جو گھروں کی لائٹیں ہیں نا, ایون وہ تک وہاں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. سو وہ جو گلف آف عقبہ اور گلف آف عقبہ سے پیچھے جو ریڈ سی ہے, وہ ریڈ سی کے جب آپ وہ سفر کرتے ہیں نا, تو وہ جو ریت اور وہ پہاڑ ہے نا,
وہ بہت ہی نا عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہے. اس طرح کے پہاڑ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے. وہ پہاڑ کھوکھلے پہاڑ ہوتے ہیں, مطلب کہ ایک چیز ہے نا وہ کھوکھلی ہوگی اور اس کے بیچ میں دراریں پڑ گئی ہوئی ہیں اور بیچ میں سے مطلب ہے کہ اندر سے بالکل خالی ہوئی ہے. اس طرح کے نا کھوکھلے سے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ, کھوکھلے سے پہاڑ, اور ریت تھی وہاں پر ہے. تو وہ سارے منظر کو دیکھ کے آپ یہ محسوس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جگہ ابھی نظر آ رہی ہے ہمیں, یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی ہزاروں سالوں سے یہ جو ہے نا وہ سمندر کے بیچ میں موجود رہی ہے. اور وہ پہاڑ پانی کے بیچ میں موجود رہے, وہ پانی کے بیچ میں موجودگی کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں. یعنی جو وہ پتھر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں, تو وہ سمندر کے پانی کی وجہ سے لگ لگ کے وہ گول اور ملائم پتھر بن جاتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے جیسے گول اور ملائم پتھر ہوتے ہیں, وہ اسی طرح گول اور ملائم قسم کے پہاڑ ہیں. تو وہ ایک عرصہ جو وہ حصہ ہے وہ پانی کے سمندر کے اندر رہا ہے, اور اب جو ہے وہ سمندر نیچے چلا گیا, سمندر نیچے اتر گیا وہاں سے. ایون یہ جو صحرا ہے, صحرا کے بارے میں بھی یہ ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ صحرا اٹ سیلف خود نہیں ہے, یہ ایک وقت میں سمندر کا حصہ تھے. یہاں پر سمندر ہوتا تھا اور سمندر نے اپنی جگہ کو تبدیل کیا, لہٰذا وہ صحرا جو ہے وہ سامنے آ گیا. اس لیے جو ہے نا وہ صحرا کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا جو ہے نا وہ ریت کا سمندر ہے, تو اس کو بھی ریت. زمین کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ زمین اپنے بالکل اختتام کو پہنچ جائے گی, اور اختتام کے بعد اس کا اختتام ایسے ہی ہوگا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. اس جنگ کے نتیجے کے اندر یہ جو اتنی ہم نے ترقی کر لی ہے, تو یہ ترقی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ملیمیٹ ہو جائے گی, اور ایک اٹامک وار ہوگی. اس اٹامک وار کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا بالکل ختم ہو جائے گی. اس زمین دنیا کے حوالے سے کیا کیا تھیوریز پائی جاتی ہیں, آپ کو کسی کو پتہ ہے, کوئی بتائے گا؟ ایک تو یہ میں نے بتا دی نا کہ خود انسان ہی اس کو ختم کر دے گا اور اس کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گا, اس کو اتنا زیادہ آلودہ کر دے گا, اور یہاں پھر ایک وار ہو جائے گی. اس وار کی وجہ سے ساری کی ساری انسانیت ختم ہو جائے گی. اور کیا تھیوری پائی جاتی ہے, کوئی کسی کو پتہ ہے, بتائے گا؟ سر دنیا کے جو تھیوریز ہیں ان کا تو نہیں پتا, بس اسلامی کے حوالے سے جو ہے نا ایک تھیوری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سائنس اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے کہ کس طرح سے مشینز کو اتنا قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود لینا سیکھ جائے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آپ کے بیہیویئر کو سمجھ رہی ہوتی ہے, اور بیہیویئر کو سمجھنے کے بعد وہ انسان کو وہ چیزیں ریکمینڈ کر رہی ہوتی ہے جو انسان کی چاہت ہے. آپ فیس بک یوٹیوب یوز کرتے ہیں, تو فیس بک یوٹیوب کے اوپر پیچھے الگوریدم جو ہے وہ آپ کے پورے بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس فیس بک کی پوسٹ کو جلدی سے گزار دیا اور کس کو آپ نے روکا, کس کو لائک کیا, کس کو لائک نہیں کیا, کس پہ کمنٹ کیا, کس پہ آپ نے پازیٹیو کمنٹ کیا, کس پہ نیگیٹو کمنٹ کیا, کس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا, کس ویڈیو کو آپ نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا, کس کو آپ نے اسکپ کر دیا, کون کون سے ایڈز دیکھے, کون کون سے ایڈز نہیں دیکھے, کس پکچر کو آپ نے زوم ان کیا, کس کو زوم ان نہیں کیا, ایک مائنیوٹ ڈیٹیل تک وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اور اس بیس کے اوپر آپ کو سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے, لہٰذا اس کے انٹرسٹ کی چیزیں مزید سے نئی چیزیں, انوکھی سے انوکھی چیزیں اس کو دکھاتے رہو تاکہ یہ اس کے اندر مگن رہے. تو ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے مارکیٹنگ کے لیے, مارکیٹنگ اسٹڈیز کے لیے, تاکہ لوگوں کو اپنی پروڈکٹس کا ایڈکٹ بنایا جائے. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھیوری یہ کہتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آہستہ آہستہ اتنی قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنے فیصلے خود لینا شروع ہو جائے گی, اور مشینز یہ سمجھنا شروع کریں گی کہ وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے, زیادہ سمجھدار ہے, انسان کے اندر کمزوری ہے, لہٰذا وہ مشینز اس دنیا کو رول اوور کر لیں گی اور اس دنیا کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیں گی, اور انسان ان کے ماتحت ہو جائے گا. یہ بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ اگلے آنے والے مستقبل کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مشینوں کے ماتحت بن جائے گا. اس تھیوری کے اوپر بہت ساری موویز بھی بنی ہیں, بہت سارے ریسرچ پیپرز بھی لکھے گئے کہ مشینز دنیا کو رول کرنا شروع کر دیں گی. پھر اس پاور گیم کے اندر اب جیسے دیکھ لیں رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی ہے. ہم لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ نہ کر دے. تو بنیادی طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کا مقصد ہے امن قائم رکھنا. تو اس سے جنگی ہتھیاروں سے اور پاور کی ہوس سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا.
یہ ہم ایک اسی لامتناہی سلسلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پر جب دو قومیں آپس میں لڑیں گی تو ایسی تباہی مچائیں گی کہ اس تباہی کا اثر وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے گا. اور اب تو صورتحال وہ نہیں رہی, اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور گلوبل ولیج کے اندر اگر آپ نے رہنا تو آپ کو کسی نہ کسی کیمپ کا پارٹ بننا ہے. یا تو آپ ابھی 2 کیمپ, بڑے کیمپ ہیں دنیا کے اندر. ایک کیمپ جہاں پر امریکہ اور امریکہ کے اتحادی نیٹو فورسز وغیرہ ہیں سر, اور دوسرا کیمپ جو چائنا اور رشیا کا ہے وہ کیمپ ہے. ایک عرصے تک ڈالر نے پوری دنیا کے اوپر کرنسی میں اس نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ امریکہ اگر یہ چل رہا ہے تو صرف ڈالر کی بیس پہ چل رہا ہے. اوکے, پوری دنیا کے اندر ڈالر استعمال ہوتا ہے, اور ڈالر کی وجہ سے اس کو امریکہ کو گرانا ممکن ہی نہیں ہے. اب رشیا نے اور چائنا نے آپس میں یہ وعدہ کر لیا کہ اپنی وہ جو خرید و فروخت ہے, بنیادی طور پر دنیا کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے, جس کی ٹریڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے, جس کی بیس کے اوپر پوری دنیا چلتی ہے, وہ آپ کا کروڈ آئل ہے. تو کروڈ آئل پاکستان کی بھی جو امپورٹ ہوتے ہیں, امپورٹ میں پتہ نہیں 56% پارٹ تو صرف کروڈ آئل کا ہی ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جو کروڈ آئل ہے نا, رشیا اور چائنا نے کہا کہ ہم کروڈ آئل کی آپس میں جو تبادلہ ہے نا وہ چائنیز یوان میں کریں گے. ایون ابھی میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں سعودی عرب نے بھی کہہ دیا کہ ہم چائنیز یوان کے اندر آئل کی خرید و فروخت کریں گے. دیٹ مینس کہ اب جو ڈالر ہے اس کا بہت بری طرح سے گرنے کا وقت آ گیا, کہ آپ بولے کہ آدھی دنیا کا ایک کیمپ جو وہ ڈالر کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دے گا, تو ڈالر نیچے گرنا شروع ہو جائے گا. اور اس کیمپ اب اس کی وجہ سے ایک انارکی پھیلے گی, اور اس انارکی کی وجہ سے ظاہری بات ہے اب رشیا جو ہے, رشیا اپنا ہولڈ چاہتا ہے, تو رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا, اور اس نے کہا کہ یوکرین کسی طور پہ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ یورپی یونین کا یا نیٹو کا حصہ بنے. اگر وہ یورپی یونین نیٹو کا حصہ بنے گا, دیٹ مینس کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے اندر آ کے بیٹھ گئے, اور وہ وہاں پر اپنے میزائل سسٹم وہ چیزیں اپنے کر رہے ہیں, اور ساتھ رشیا نے حملہ کر دیا. تو اس طرح سے یہ جنگیں ہوں گی, اور جنگیں انسان کو ایک ایسے تباہی کے دھانے کی طرف لے جائیں گے کہ جس کے بعد انسانیت کی بقا ممکن نہیں رہ سکتی. تو قدرتی آفات میں بنیادی طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی خود بنائی ہوئی ہیں, انسان کی خود پیدا کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری پہ جو آپ کو فساد نظر آتا ہے, بما کسبت ایدی الناس, وہ بنیادی طور پر لوگوں کے کیے ہوں کے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو ایک تو انسان خود اس بات کا موجب ہے, دوسرا ایک اگر انسان موجب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک لے. اور جو افریقہ کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو یہ رحم نہیں آتا کہ وہ ان کو مطلب ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ امیر کر دے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک توازن اور ایک تسلسل ہے, اس زندگی کا ایک تسلسل ہے, اور اس تسلسل اور توازن کی بنیاد پر ہی انسان کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بعضکم بعضا سخریا, ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کا تابع بنایا, لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, تاکہ تم میں سے بعض کو متحد بنا دے. تو اس کائنات, اس دنیا میں اگر ہر کوئی انسان بوس بن جائے گا تو پھر بھی دنیا نہیں چل سکتی, اور ہر کوئی مزدور بن جائے گا پھر بھی دنیا نہیں چل سکتی. آپ کو مزدور بھی چاہیے, آپ کو بوسز بھی چاہیے, آپ کو ہر طرح کا بندہ چاہیے. ہاں, اس توازن کو برقرار رکھنا وہ تو اصل انسان کا امتحان ہے کہ انسان ظالم نہ بنے, انسان اپنے اندر کے وحشی درندے کو کنٹرول کر کے رکھے. تو وہ اس وحشت کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے. اگر رمضان آنے والا ہے, رمضان المبارک بنیادی طور پر آپ کی ٹریننگ ہے کہ کس طرح سے آپ نے صبر پیدا کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے وہ تمام امور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, جن کے ذریعے سے آپ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ دوسرے لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو صبر کا ہی جو ہے نا وہ درس انسان کو روزے سے ملتا ہے, اور وہ انسان کا توازن ہی اسی صورت میں, اور اسی کے اوپر انسان کا امتحان ہے. تو اصل میں ہم اس دنیا کو اصل سمجھ کے بیٹھے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس دنیا کے اندر جو لوگ سمجھے کہ یہ دنیا ہی مکمل ہے, تو اس دنیا میں سب کچھ مل جائے گا. حالانکہ یہ دنیا ایک پارٹ ہے ہماری زندگی کا. ہاں, جہاں پر اللہ کی حکومت ہے تو وہاں پر فیصلے پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے. وہاں پر تو جب جنت اور جہنم کا ہے تو وہاں پر اللہ کا حکم ہے, وہاں پہ تو آپ کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں پر ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ان چیزوں کو کمانا ہے. جب آخرت آئے گی, جب جنت جہنم آئے گی, وہاں پر تو نہ قدرتی آفات ہوں گی. تو وہ تصور
آخرت کا ہے، جنت اور جہنم کا ہے. دنیا کے اندر انسان کو خود سے اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو اس کو دیکھنا ہے اور اس کو اپنے بیلنس کو خود بنانا ہے اور اپنی ذات کو خود اس نے سنوارنا ہے. سو بنیادی طور پر آج ہم نے 2 بنیادی نکات ان کے اوپر بات کی ہے، کائنات کی ازلیت کے اوپر اور قدرتی آفات کے اوپر. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ابھی جو ہم الہات کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود ہے جی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ لازم الوجود ہے. جی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. اب ہم کسی ملحد کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ مطلب اس چیز پہ بھی کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں ہاں دیکھیں، کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے؟ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. جی یہ سوال آپ نے کیا نا کہ جب ملت کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو اس کے اوپر سوال اٹھا سکتا ہے یا نہیں. اچھا بنیادی طور پر جب ہم کسی ملحد کے ساتھ ڈیبیٹ کریں نا تو ملحد تو خدا کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہے، خدا کے تصور کو مانتے نہیں، کریٹر کے تصور کو مانتا نہیں ہے. تو اس بحث سے ہم اس کو اس نتیجے پر لے کے آئیں گے کہ خالق موجود ہے، کریٹر کے اوپر لے کے آئیں گے کہ ہم کہیں گے کہ کوئی بھی چیز، ہم نے کہا کہ ایک چیز کا وجود دوسرے چیز کے وجود پہ منحصر ہوتا ہے. تو ایک ہوگا تو 2 ہوں گے، اگر دو ہوگا تو 3 ہوں گے. تو ایک نہیں ہے تو 2 ہو نہیں سکتے. اچھا ایک سے پہلے کیا ہے؟ 0 سے پہلے کیا ہے؟ 0 کہاں سے آ گیا؟ وہ کہا جی 0 شروع سے ہے. تو دیٹ مینس کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے وجود، ایسے کائنات من ہیں جو ازل سے ہیں، شروع سے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بنیادی ہم نے اس کو اس نقطے پر لے کے آنا ہے، اور وہ اس نقطے کو جب تسلیم کر لے گا نا، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے نا لازم الوجود اور واجب الوجود کی مثالیں جسے منطق اور فلسفے کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس چیز کو مانیں. جب وہ اس چیز کو مان لے گا کہ 0 کا وجود موجود ہے تو دیٹ مینس کہ اس نے کریٹر کے تصور کو مان لیا. جب اس نے کریٹر کے تصور کو مان لیا پھر آپ اگلی بحث اس کے اوپر شروع کریں گے کہ وہ کریٹر کون ہے. تو وہ کریٹر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سر یعنی اس کو پہلے جو ہے آپ دنیاوی کوئی ایسی مثال کے ذریعے اس کو لے کے اس پوائنٹ پہ، پھر جو ہے جیسا 0 کی مثال ہے تو پہلا اگر سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ یہی ہے. یہ پہلا ٹھیک ہے سر. ہم اصل میں ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ہماری کبھی بحث ہو رہی ہے نا تو ہم اس کو ایک ہی دفعہ میں نا ہم اس کو بنوا دیتے ہیں. تو کبھی بھی ایک ہی بحث میں یا ایک ہی بات میں بنوایا نہیں جا سکتا. ہاں آپ کچھ چیزیں ہیں جو اس کو بنیادی طور پر آپ اس کو بتا سکتے ہیں. تو پہلے سٹیپ میں ہم اس کو اس بات پہ لے کے آئیں گے کہ وہ کریٹر کے تصور کو مانے. اچھا جب وہ کریٹر کے تصور کو مان لے گا نا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنسی بحث سے نکل کے اب فلسفیانہ بحث میں آ گیا. وہ فلسفیانہ بحث میں آ گیا ہے تو فلسفیانہ بحث میں آپ ریشنلی عقلی طور پر بہت ساری دلائل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ باقی مذاہب کا جو کنسیپٹ آف گاڈ ہے اور اسلام کا جو کنسیپٹ آف گاڈ ہے اس سے بہت بہتر ہے. اب ہندوؤں کا جو کنسیپٹ آف گاڈ وہ کیا کہ جی ایک ایشور ہے اور اس کے کئی سارے اوتار ہیں اور وہ خدا ہو نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورے کا پورا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا القمر بازغا قال هذا ربی، نے کہا جب چاند دیکھا انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. نے کہا یہ کیسے رب ہو سکتے؟ تو غروب ہو گیا. سورج دیکھا انہوں نے کہا واہ یہ بہت بڑا ہے، هذا ربی. تو فلما افلت، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا انہوں نے کہا کہ نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. تو پھر جب ریشنلی آپ آرگومنٹ پہ آئیں گے تو ریشنل آرگومنٹس میں آپ بہت ساری چیزیں جس پر آپ جو ہے نا وہ ان کو قائل کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر ملحد کو پہلے اس نظریے پر لے کے آنا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کریٹر کے تصور کو مان لے. تو وہ کریٹر کے تصور کو مان لے گا پھر اگلی باتیں ہم اس سے بعد میں کریں گے. جی سر ٹھیک ہے. اوکے جی بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی.